پیچھے نہ رہ جائیں تو وہ اپنے جو محرم ہیں ان کا احرام تھام کر رکھیں اور تھوڑا سا وہ بھی ساتھ ساتھ تیز چلنے کی کوشش کریں. حالانکہ ان پہ تیز چلنا لازم نہیں تھا، یعنی ان کے لیے سنت نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ بھی تیز چل لیں اور نہ چھوڑیں. اور اگر آپ یہ پہلے طے کر لیں کہ ہاتھ چھوٹ بھی جائے تو وہ مروہ کے اوپر فلاں مقام پہ مل لیجیے گا یا صفا پہ فلاں مقام پر مل لیجیے گا. اسی طرح طواف کے اندر بھی یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ طواف سے پہلے ہی کوئی ایک پلر، کوئی ایک ستون مخصوص کر لیں کہ اگر ہم بچھڑ جائیں تو اس مقام پہ ملنا ہے بغیر گھبرائے. تو یہ ہوگا عموماً ایسا کہ دھکے وغیرہ لگنے سے خواتین پیچھے رہ جائیں گی یا آپ آگے نکل جائیں گے، کیونکہ اگر آپ طواف کر رہے ہیں کوئی خاتون پیچھے رہ گئی تو آپ مڑ کے ان کو روک تو سکتے نہیں ہیں یا ان کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ دھکا اتنا لگے گا کہ آپ کو رکنے کی گنجائش ہی نہیں ہوگی. تو بے فکر ہو کر آپ پہلے چونکہ طے کر لیں گے انشاءاللہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، تو پھر آپ ان سے بعد میں مل لیں. اس طرح آپ نے فرمایا کہ ہاتھ ملانے کی وجہ سے کیا کوئی دم وغیرہ لازم ہوگا، اس سے کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا. ٹھیک، ایک اور کال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب؟ میں ریاض بول رہا ہوں گجرات سے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ گجرات سے بول رہا ہوں، ریاض بول رہا ہوں میں. جناب ریاض صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر عورت مخصوص ایام میں ہے اور اس نے آرام باندھ لیا جدہ ایئرپورٹ کے لیے لاہور سے، جب وہ جائے گی مکہ شریف پہنچے گی تو آرام کب کھولے گی؟ ٹھیک، کیا اس پر آرام کی پابندیاں کب ختم ہوں؟ ٹھیک ہے، بالکل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ جناب. دیکھیے اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون یہ سمجھتی ہیں کہ ان دنوں کے اندر میرے مخصوص ایام آ جائیں گے تو یہ مطلب ایام ڈیلے کرنے کی ٹیبلٹس وغیرہ آتی ہیں وہ اس کو یوز کر لیں. اب جب تک مطلب یہ کہ حیض وغیرہ نہیں آئے گا تو ان کے اوپر یہ مطلب ایام بھی نہیں آئیں گے، تو آرام سے وہ نارمل حالت میں اپنا یہ تمام مناسک ادا کر سکتی ہیں. لیکن بالفرض اگر کسی کو یہ مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو اب اس حالت میں نے بتایا نیت تو وہ کر لیں گی، احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی، لیکن مسجد حرام میں داخل ہونا ان کے لیے حرام ہے اور طواف کے لیے باوضو ہونا چونکہ ضروری ہے اور اب وہ وضو نہیں کر سکتی ہیں تو یہ طواف کرنا بھی حرام ہے. ان کے لیے اب طریقہ یہ ہوگا کہ جا کر وہ اپنے ان دنوں کے گزرنے کا انتظار کریں گی، جب فارغ ہو جائیں اس کے بعد وہ عمرہ کر کے تمام وہ اپنے مناسک وغیرہ ادا کر لیں. اور انشاءاللہ موقع مل جاتا ہے کیونکہ 8 ذو الحجہ کو دوبارہ حج کا احرام باندھنا ہے، اس سے پہلے انشاءاللہ موقع مل جائے گا. اور تو وہ مطلب پاک ہونے کے بعد ہی وہ عمرہ کر سکتی ہیں، اس سے پہلے کریں گی تو بہت گناہگار ہوں گی اور اس پہ بدنہ لازم آتا ہے، پوری گائے ذبح کرنا لازم آ جائے گا، جا نہیں سکتی ہیں اندر. ایک آخری سوال میں چاہوں گا کیونکہ وقت کی خاصی کمی ہے، آپ کی جانب سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ مفتی صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ چوتھے یا 5ویں چکر میں وضو ٹوٹ گیا طواف کے دوران، تو اس کے بعد اگر وہ وضو کر کے دوبارہ آتا ہے تو دوبارہ وضو وہ جو چکر شروع ہوگا 5واں، یہ پٹی سے شروع ہوگا یا جہاں پہ ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرنا ہوگا؟ اور اس کے علاوہ یہی پوچھنا تھا کہ کیا مکہ میں نماز جو ہے یہ پوری پڑھی جائے گی یا اس کی قصر پڑھنی ہوگی؟ صحیح. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر درمیان سے طواف کے دوران چکر کے دوران درمیان میں وضو ٹوٹا تو بہتر یہ ہے کہ اس چکر کو نئے سرے سے کیا جائے، تو نئے سرے سے کر لیں. لیکن بہرحال اگر کوئی درمیان سے بھی اسی مقام سے شروع کرنا چاہے تب بھی اس کا چکر پورا ہو جائے گا. افضل یہ ہے کہ نئے سرے سے کریں. دوسرا آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں، قصر نماز کے بارے میں. اگر آپ مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں اور آپ کا 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو پھر تو آپ نمازیں پوری پڑھیں گے. لیکن اگر آپ کا 15 دن سے کم ٹھہرنے کا آپ کا ارادہ ہے، ایسی فلائٹس کی ٹائمنگ ہے آپ کی کہ 15 دن وہاں پہ نہیں بنتے، 14 دن یا 13 دن بنتے ہیں، اور اسی طرح مدینہ منورہ میں چونکہ وہاں پہ 8 دن اسٹے ہوگا، تو دونوں مقامات پہ اگر آپ انفرادی طور پہ نماز پڑھیں گے تو قصر نماز پڑھیں گے، یعنی 4 فرضوں کو 2 کر کے پڑھیں گے، باقی سنن نوافل پورے ہی پڑھے جائیں گے. ٹھیک، مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت نشست، بہت خوبصورت روح پرور نشست اور روحانی سفر جو تھا بڑا خوبصورت تھا، لیکن شاید یہ سفر ابھی پورا نہیں ہوا. ایک اور کالر بڑے ہی مچل رہے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے، دیکھیں کہ کون اور ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب عباس بول رہا ہوں کراچی سے. جناب عباس صاحب، مفتی صاحب سے پوچھنا یہ تھا کہ وہاں رش کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وضو کے لیے اگر کہیں جگہ نہیں ملتی، سپوز ہم باتھ روم میں ہیں، سامنے WC ہے اور اس کے سامنے شینک وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو ایسی جگہ پہ اگر ہم وضو کریں تو وضو ہو سکتا ہے؟ یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہاتے ہوئے ٹھنڈا پانی پڑتا ہے انسان پہ اور بعض دفعہ پانی کے پیشاب کے قطرے وغیرہ نکل جاتے ہیں باتھ روم میں، تو آیا وہاں پہ پانی مار کے یا نہانے کے بعد اسی جگہ پہ وضو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کائنڈلی اس کے بارے میں. بالکل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کال کی. مختصراً ہم چاہیں گے. جی ہاں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ظاہری نجاست وہاں پر موجود نہیں ہے، کیونکہ قطرات وغیرہ اگر پیشاب کے نکلے بھی یا ویسی کوئی اگر ٹوائلٹ کے ساتھ آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو پانی اتنا بہہ جاتا ہے کہ نجاست فلیش میں چلی جاتی ہے، تو وہاں پر وضو کرنا
ہے تو جائز، اگر رش ہے تو پھر تو کراہت بھی اس کے اندر بالکل نہیں ہوگی، لیکن وہاں پہ آپ زبان سے اذکار الہیہ نہیں کچھ پڑھیں گے یا دعا وغیرہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ باہر فلیش ساتھ میں ہے. اور اگر باہر موقع ہے اور پھر آپ اندر جا کے کرتے ہیں تو پھر یہ مکروہ ہوگا، کیونکہ اس صورت کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو سنت ہیں وہ ترک کرنا لازم آئے گا، تو یہ خلاف سنت ہو جائے گا. بہتر ہے کہ باہر کریں، رش کی حالت کے اندر بھی کر سکتے ہیں. مفتی صاحب اب آپ کا بہت شکریہ، اور یہ جو نشست ہے یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے. ناظرین، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت عطا کر دے کہ وہ اس کے گھر کے مہمان بن کے چلے جائیں. یہ بڑے سعادت کی بات ہے کہ ہم جب وہاں پر جائیں تو ہمیں مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے. یہ بڑے سعادت کی بات ہے کہ سرکار اپنے در پہ اپنے گھر پہ ہمیں بلا لیں. یہ بڑے سعادت کی بات ہے کہ سنہری جالیوں کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا نصیب ہو جائے. یہ بڑے سعادت کی بات ہے کہ وہ مناظر کہ جن کو دیکھنے کے لیے بادشاہ بھی جایا کرتے ہیں، جن کو دیکھنے کے لیے فقراء بھی جایا کرتے ہیں، جن کو دیکھنے کے لیے ہر وہ شخص جایا کرتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں کہ ہمیں وہ ساعتیں، وہ لمحات، وہ مناظر دیکھنے کو مل جائیں. ذرا غور کیجئے کہ یہ فقیری لباس، کہ جس لباس کو پہن کے ہم وہاں پر جا رہے ہیں، جانا چاہتے ہیں، جانے کی امید رکھتے ہیں اور جا رہے ہیں، تو یہ سفر اللہ کرے کہ تمام مسلمانوں کو نصیب ہو جائے. دعا کیجئے ان تمام لوگوں کے حق میں جو آج اس برس حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں. دعا کیجئے ان تمام لوگوں کے حق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو نہ صرف قبول کرے بلکہ مقبول کرے. اور دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے توسل سے ہم پر بھی یہ کرم کر دے کہ ہم بھی اس کے گھر حاضری دے دیں، ہم بھی اس کے در حاضری دے دیں، ہم بھی دیکھیں کہ وہ ابابیلیں کس انداز سے آتی ہیں اور اس کے گھر کا طواف کرتی ہیں. ہم بھی دیکھیں کہ یہ جو 120 تجلیات کا نزول ہوتا ہے یہ کہاں کہاں ہوتا ہے اور کس کس انداز سے ہوتا ہے. ہم بھی دیکھیں کہ کبھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر وہاں پر ہوا کرتا تھا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو گھر ہے وہ تصورات میں ہمیں کیا کچھ بتا رہا ہے. ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے ماؤں کے گھر وہاں پر کیسے ہیں. ہم بھی دیکھیں کہ سرکار کا روزہ کیسا ہے. دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت تمام مسلمانوں کو نصیب کرے اور ہم تمام لوگ اس در کی حاضری ادا کریں. بس ایک بات بہت خاص ہے، وہ بات یہ خاص ہے کہ جس طرح سے انسان گناہ گار ہے اور انسان گناہ کرتا ہے، کوشش کریں کہ جب وہاں پر جا رہے ہیں اور یہ موقع میسر آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا لیا، تو پھر اب ہمیں کوئی گناہ نہیں کرنا، بس ہمیں اپنی بھی بخشش کرانی ہے اور تمام مسلمانوں کی بخشش کی دعا کرنی ہے. بہرحال قدم بقدم سفر حج محترم جناب مفتی محمد اکمل صاحب کے ساتھ آپ کے میزبان جنید اقبال نے یہاں پر پیش کیا. اس پوری ٹیم کو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے اپنے میزبان جنید اقبال کو اور محترم جناب مفتی محمد اکمل صاحب کو، اس پوری ٹیم کو اس دعا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.